بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: مشرکین کی واپسی۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی اور اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اس طرح اسے مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح قزمان کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الاشہل کا ایک شخص اسرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی الاشہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے ذرہ پہنی، اپنے ساتھ ہتھیار لیے میدان جنگ میں پہنچ گیا، پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے یہ شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لے آیا یا اسلام سے رغبت ہو گئی ہے؟ اسرم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسرم رضی اللہ عنہ کی طرف ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا، یعنی وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ غزوہ احد میں جنگ کے دوران ایک مشرک ابن اویف جنگجو اپنی صفوں سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ابن اویف پر تلوار کا وار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا، لے میرا وار سنبھال، میں ایک فارسی غلام ہوں۔ ابن اویف کی ذرا کندھے پر سے کٹ گئی، تلوار اس کے کندھے کو کاٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جملہ سنا تو فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں؟ اب ابن اویف کا بھائی آگے بڑھا، ان صحابی نے اس پر وار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اس مرتبہ انہوں نے وار کرتے ہوئے کہا، لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے خوب کہا۔
اسی غزوہ میں جب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا تھا ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو لہذا تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمرو بن جموح بھی ہیں، میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگی تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندہ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، مگر اس کو نگل نہ سکی۔ لاشوں کو مسلح کرنے کے بعد مشرک واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی۔ البتہ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں، گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس طرح سے اطمینان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی سعد بن ربی کا حال معلوم کر کے میں نے ان کے اوپر تلوار چمکتی دیکھی تھی۔
اس پر کچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سعد بن ربیع کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا رسول اللہ تم سے تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کر لیا، وہ زخموں سے چور چور تھے، تاہم ابھی جان باقی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔